60 کی دہائی دیکھتے ہیں، ایوب خان صاحب کا زمانہ، بہت ترقی ہوئی، بہت اچھی باتیں بھی تھی، لیکن یہ وہی دور ہے جس میں محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ کہا گیا، غدار کہا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ثانیہ مشرقی پاکستان ہو جاتا ہے، وہ شخص جو محترمہ کا پولنگ ایجنٹ تھا، ان کا دست راست تھا شیخ مجیب، وہ اب ہمیں غدار کی شکل میں نظر آتا ہے، ہمیں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک جمہوری دور آتا ہے، بھٹو صاحب کا دور، لیکن کیا کیا جاتا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ؟ مارشل لا، اور اس کے بعد ایک عدالتی قتل۔ جس آواز کو جمہوری طریقے سے دبایا نہیں جا سکا، اس کو جبر کے ذریعے دبایا گیا، اور ہر دور میں عدلیہ نے ساتھ دیا۔ وہ مارشل لا کی قبولیت ہو، وہ اس کے بعد اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہو، وہ کسی پارٹی کو تحلیل کرنے کا معاملہ ہو، نیشنل عوامی پارٹی کو سن 75 میں تحلیل کیا گیا۔ آج پھر وہ گونج میں سن رہا ہوں، ان مقدموں کو نکالا جا رہا ہے، جھاڑا جا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ شاید دوستوں کو یاد نہ ہو، سن 75 میں جب نیشنل عوامی پارٹی کو تحلیل کیا گیا تو ایک جج صاحب تھے ہمارے، جو اس وقت لا سیکرٹری تھے بطور ہائی کورٹ کے جج کے، انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف ریفرنس تیار کیا۔ وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر ہوا، ان کو فی الفور سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا، اور اس ریفرنس کو سننے کے لیے آ کے وہ بینچ میں بیٹھ گئے۔ اور ولی خان صاحب نے عدالت میں آ کے کہا کہ صاحب یہ تو آپ کا بنایا ہوا ریفرنس ہے، اپنے ریفرنس کا آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ میں نے ٹھیک بنایا کہ نہیں، تو برائے مہربانی کوئی بڑا بینچ تشکیل دے دیا جائے، بینچ کو تبدیل کر دیا جائے۔ وہ نہیں ہوا، پارٹی تحلیل ہو گئی۔ یہ ہماری روایت کا حصہ ہے، ہمیں اس روایت کو بھولنا نہیں ہے، اس کو ہمیں برا کہنا ہے، ہمیں یاد دہانی کراتے رہنا ہے کہ ہم ماضی کو بھولے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 80 کی دہائی میں جو ہوا، مارشل لا کا دور تھا، اس میں بہت سے ججوں کو فارغ کیا گیا جن کے حوالے سے اعتبار نہیں تھا کہ یہ ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اس کے بعد جو بچی کچی عدلیہ رہ گئی، اس نے بھی ایک بڑا باکمال فیصلہ دیا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ سن 88 میں اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر یہ چاہتے تھے کہ ایک سیاسی جماعت، ملک کی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو الیکشنوں سے باہر کر دیا جائے۔ ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت یہ ضروری قرار دیا گیا کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے قوائف جمع کرائیں گی، اور پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے، اس کی رجسٹریشن کی جائے یا نہ کی جائے۔ مارشل لا ابھی موجود تھا، اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر ابھی حیات تھے، ان کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک شاندار فیصلہ دیا سن 88 میں، جس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی حق ہے یہ ہر شہری کا کہ وہ سیاسی جماعت بنائے، سیاسی جماعت کا ممبر ہو، اور بطور ممبر الیکشن میں حصہ لے اور اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے۔ اس فیصلے کو بے نظیر بھٹو ورسز دی فیڈریشن 1988 سپریم کورٹ، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا میری نظر میں وہ اہم ترین فیصلہ ہے۔ اس نے بہت سے حقوق کو نہ صرف یاد کرایا ہمیں، بلکہ عملی طور پہ موقع دیا کہ ان حقوق پر عمل کیا جا سکے۔ اس کے بعد الیکشن ہوا اور ایک جمہوری عمل کا انعقاد ہوا۔ لیکن کیا دیکھا ہم نے؟ 18 ماہ بعد 1990 کا الیکشن ہوتا ہے، اسمبلی کو پھر تحلیل کر دیا جاتا ہے 58(2)B کے تحت، اور پھر عدلیہ میسر تھی جس نے کہا بالکل ٹھیک کیا جناب آپ نے، یہ الیکشن سے آئی ہوئی حکومت اس قابل ہی نہ تھی کہ اس کو چلنے دیا جائے۔ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، نئے الیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس الیکشن میں جو ہوتا ہے وہ آج اصغر خان کیس کا حصہ ہے۔ اصغر خان کیس 1990 کے الیکشن کے بارے میں ہے۔ 1990 کے الیکشن میں جو رول ادا کیا مقتدر حلقوں نے، وہ بات بعد میں جب اصغر خان کیس کا 2012 میں فیصلہ ہوا، وہ بات کھل کے سامنے آ گئی۔ مجھے سعادت نصیب ہوئی، میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا اس مقدمے میں۔ 16 سال اصغر خان صاحب ڈٹ کے کھڑے رہے، ان کی 13 سالی کے باوجود وہ ہلکا ہلکا چلتے ہوئے عدالت آتے تھے، لیکن آخری دن تک وہ عدالت آئے اور انہوں نے کہا یہ میرا قرض ہے، اس قوم کا مجھ پہ قرض ہے کہ میں یہ مقدمہ لڑوں اور اس ملک کی سیاست کو جبر سے آزاد کراؤں۔ جو کچھ 1990 میں ہوا تھا وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقدمہ بھی ہو گیا، فیصلہ بھی آ گیا، جو لوگ ملوث تھے ان کے نام بھی سامنے آ گئے، ان صاحب کا کیا رول تھا، آرمی چیف کا، DG/ISI کا کیا رول تھا، تفصیل سے ایک فیصلہ 600 صفحات پر مشتمل وہ لکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 2012 کے بعد ہمیں کہا گیا خبردار اس فیصلے پر اگر عمل کرانے کی کوشش کی،
فیصلے میں ایک تھا کہ جن لوگوں نے اپنے اوتھ سے بڑھ کر سیاسی معاملات میں مداخلت کی، ان کا اوتھ، ان کا حلف ان کو منع کرتا ہے کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، آپ نے سیاستدانوں سے رابطے نہیں کرنے، آپ نے پیسے نہیں بانٹنے، ان لوگوں کے خلاف کچھ تو کارروائی ہو۔ اصغر خان صاحب کی وفات کے بعد ان کی 92 سالہ بیوہ عدالت میں آئیں یہ تقاضا کرنے کہ اصغر جس مقدمے کے لیے اتنے سال لڑے اس کا کچھ نتیجہ تو سامنے آئے، کچھ عمل تو ہو، کوئی تعدیبی کارروائی تو کی جائے، کسی کو تو کہا جائے کہ تم نے جو کیا وہ غلط تھا، اس کی یہ تمہیں اب سزا ہم دیتے ہیں، خواہ وہ ایک معمولی سزا ہی ہو، لیکن کچھ نہ ہوا۔ اور ہم لوگ بطور معاشرہ خاموش کھڑے رہے۔ یہ کام صرف اصغر خان کی بیوہ کا نہیں تھا کہ 92-93 سال کی عمر میں وہ عدالتوں میں آتی چھڑی پکڑے ہوئے، یہ ہم سب کا فرض تھا کہ ہم اپنی سیاست کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کرتے۔ جو جد و جہد اصغر خان صاحب نے کی تھی اس کو ہم آگے بڑھاتے، لیکن ہم نے شاید نہیں کیا اس تندہی سے جس کا یہ معاملہ متقاضی تھا۔ آج ہم پھر کھڑے ہیں اسی موڑ پہ، آج ہمیں پھر اندیشہ ہے کہ ہماری سیاست کو قید کر دیا جائے گا، ہماری سیاست میں مداخلت ہوگی۔ آج ہمیں پھر خوف ہے کہ عوام کی آواز کو سلب کیا جائے گا، عوام کے حقیقی نمائندوں کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا، سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت کا گلا گھونٹا جائے گا۔ تمام وہ اندیشے جو اس وقت تھے وہ آج پھر ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ میری اپنی وکالتی زندگی کے 30 سالوں میں میں نے پیش رفت ہوتے نہیں دیکھی۔ منیر نیازی نے کہیں کہا تھا، منیر اس ملک پہ کوئی آسیب ہے یا کیا ہے؟ حرکت ہے تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ۔ مجھے تو آہستہ سفر بھی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ضرورت ہے اب کہ ہم بے خوف ہو کر یہ تمام باتیں کریں۔ جو کچھ میں آج عرض کر رہا ہوں اس میں بھی شاید مجھے کوئی کل سامنا کرنا پڑے کسی تعدیبی کارروائی کا، کوئی مجھے اس بارے میں گمان نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، ہم نے بہت سہا ہے یہ۔ دیکھیں 2007 میں جب NRO آیا، میں آپ کو بتاؤں میں ایک نسبتاً کم عمر وکیل تھا، مجھے ایسا لگا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے پیٹ میں گھسا مار دیا ہے۔ اور میں بیٹھ کر میں نے ایک پٹیشن بنائی، اس کو میں اپنے نام سے یا اپنے کسی جونیئر کے نام سے عدالت میں دائر کرنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کے اپنے کام ہوتے ہیں۔ اچانک ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا مجھے فون آیا، سلمان میری عمر اب 90 سال ہونے کو ہے، ایسا کالا قانون میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، ہم نے انگریز کا بھی سامنا کیا تھا، یہ کیا کیا انہوں نے، میں مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پٹیشن تیار ہے، بسم اللہ آئیے، آپ کا نام لکھتے ہیں اور اس کو ہم دائر کرتے ہیں، اور وہ ہم نے دائر کی۔ آج تک مجھے یاد ہے یہ دن تھا 9 اکتوبر 2007۔ ایک فل بینچ کے سامنے معاملہ لگا، ہم نے بحث کی، انہوں نے ایک آرڈر بھی پاس کر دیا، اس کے بعد بہت ہم پہ تنقید ہوئی۔ اگلی تاریخ 5 نومبر 2007 سپریم کورٹ میں رکھی گئی۔ 4 نومبر کو میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ 4 نومبر اور 5 نومبر کی درمیانی رات ماڈل ٹاؤن تھانے میں بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ صبح جو میں نے فل کورٹ کے سامنے مقدمہ آرگیو کرنا تھا اس کا کیا ہوگا۔ 3 نومبر کی ایمرجنسی لگ چکی تھی، 2 ہفتے کے بعد بیل ہوتی ہے، باہر نکلتا ہوں، پھر پولیس میرے گھر آتی ہے چھاپا مارنی اور میں دیوار پھلانگ کے بھاگتا ہوں، اور 2 ہفتے پھر میں غائب رہتا ہوں۔ تو ہم نے یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ قانون کی کہیں اصلاح ہو جائے، ہماری جو روح ہے وہ جاگ اٹھے، ہم خوف سے بیدار ہو جائیں، اور وہ تگ و دو آج بھی جاری ہے۔ لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کی آزادی کی تو ہم بات کر رہے ہیں اس ملک اور اس قوم کی آزادی کی۔ یہ صرف کسی قانون کو بدلنے سے، آئین کو بدلنے سے آزادی ہمیں حاصل نہیں ہوگی، یہ ایک سیاسی جد و جہد کا نتیجہ ہوگی، یہ اس عزم کا نتیجہ ہوگی جو نہیں مانتا جبر کو۔ جب تک یہ عزم ہماری قوم میں عام نہیں ہوگا، اور میں اپنے تمام قائدین کو آج یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں، التجا کرتا ہوں آپ سے بالخصوص، لیکن جو بھی سنے میں اس سے یہ التجا کرتا ہوں کہ کارندہ بننا کسی کا چھوڑ دو، عوام کے کارندے بنو، کسی اور کے کارندے مت بنو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہوگی۔ اکا دکا لوگ ہوں گے، صفدر شاہ صاحب تھے، بھٹو صاحب کا جب مقدمہ سنا جا رہا تھا ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا، ان کے خلاف آئیں گے لوگ، ان کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے گی،
اور یہ زمین تنگ رہے گی اس وقت تک جب تک کہ زمین کی حاکمیت واقعتاً عوام کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، لیکن اس کے نمائندے کے طور پہ، اس کے ٹرسٹی کے طور پہ حاکمیت ہمیں جمہوری طریقے سے زمین پر قائم کرنی ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم سب محکوم رہیں گے، عدلیہ بھی محکوم رہے گی، ہمارے دیگر ادارے، ہماری صحافت بھی محکوم رہے گی۔ کچھ لفظ میں صحافت کے حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ جو آج ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے ناقابل قبول ہے، لیکن جو کل ہوا وہ بھی میں عرض کروں کہ ناقابل قبول تھا۔ آج اگر عمران ریاض خان یا ارشد شریف صاحب در بدر ہیں تو کل اگر مطیع اللہ جان پہ کوئی جبر تھا تو وہ بھی ناقابل قبول تھا۔ آج اگر ایک چینل آف ایئر ہے تو کل جو چینل آف ایئر تھا وہ بھی ناقابل قبول تھا۔ ہمیں اصول کی بات کرنی ہے، ہمیں طرفداری نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اگر میرا طرفدار جو ہے وہ مصیبت میں ہے تو میں بولوں، لیکن اگر میری بات نہ ماننے والا مصیبت میں ہے تو میں تالیاں بجاؤں۔ اس طرح ملک نہیں چلے گا، اس طرح اصول کی سیاست نہیں ہوگی، اس طرح اصولوں کو پائیداری نہیں ملے گی۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ ہمیں ڈٹ جانا ہے، جمہوریت کے لیے ہمیں ڈٹنا ہے، ہمیں قانون کی بالادستی کے لیے ڈٹنا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے اندر کی جو محکومیت ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ بار بار مجھے علامہ کا ایک مصرع یاد آتا ہے، قبر خطاب کرتی ہے ایک میت سے جس کو وہ قبر محکوم سمجھتی ہے۔ قبر کہتی ہے تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر۔ ایسی میت ہمیں نہیں بننا، موت ہم سب کو آنی ہے، لیکن موت سے پہلے ہم نے آزاد ہو کر قبر کی جانب جانا ہے۔ میری آپ سے اتنی گزارش ہے، بہت شکریہ۔